کا صدقہ دلا دے الہی، رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے، تو مانگوں گا کس سے؟ تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، کیا اس دنیا میں سب میری طرح نابینا ہے؟ کیا کوئی آنکھ والا بھی ہے جو میری پریشانی کو سمجھ سکے، جو میری مدد کر سکے؟ پتہ ہے جب میں گھر سے نکلتا ہوں نا تو سوچتا ہوں کہ گھر واپس پہنچوں گا بھی یا نہیں، کبھی یہاں گر جاتا ہوں تو کبھی وہاں گر جاتا ہوں، کوئی میری مدد نہیں کر رہا، کوئی میرا سہارا نہیں بن رہا۔ اے اللہ اب تو ہی بتا میں کیا کروں، اے اللہ اب تو ہی بتا میں کیا کروں، میری مدد فرما یا اللہ، میری مدد فرما۔ بیٹا آپ کے پاس تو صرف آنکھیں نہیں، باقی اللہ پاک کی ہر نعمت موجود ہے، اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، لیکن میرا یہ بیٹا، اس کا اس دنیا میں ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ آواز دیتا ہوں تو سنتا نہیں، کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو سمجھتا نہیں، کچھ کھیلنے کو کہو تو کھیلتا نہیں، کچھ پڑھتا لکھتا نہیں، کسی کے ساتھ مل جل کر بیٹھتا نہیں۔ بہت مشکلوں سے گزر کر ہم اسے پال رہے ہیں۔ میرا یہ بیٹا اوٹیزم کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اولاد اللہ پاک کی طرف سے ایک بہترین نعمت ہے۔ کوئی بھی ماں، کوئی بھی باپ اپنے بچوں کو تکلیف میں ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ہے کوئی جو میرے اس بچے کی مدد کرے؟ ہے کوئی جو میرے اس بچے کو آپ بچوں کی طرح زندگی دلانے والا بنا دے؟ کوئی جو میرے اس بچے کو آپ بچوں کی طرح زندگی سکھا دے؟ کوئی؟ بھائی آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس رہنے کے لیے چھت تو ہے، جس کے نیچے آپ اور آپ کی فیملی رہ رہے ہیں۔ لیکن میرا کیا؟ میرے پاس تو رہنے کے لیے چھت بھی نہیں، میری روزی روٹی کمانے کے ذرائع سب چلے گئے، مویشی چلے گئے۔ ارے میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں، پائی پائی جمع کر کے اپنی بیٹی کے جہیز کا سامان اکٹھا کیا تھا، سوچا تھا کہ اسے بیاہ کر سکون کی زندگی گزرے گی، سکھ کا سانس لوں گا۔ سب بہ گیا، سب سیلاب کی نظر ہو گیا۔ میری محنت، میرا مال، میرا گھر سب تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی۔ بھائیوں، آپ سب کے پاس زندگی ہے اور صحت بھی، یہی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں۔ میرے پاس تو زندگی کے دن بھی تھوڑے ہیں، میرے دوست مجھ سے بچھڑتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ اگلی باری میری نہ ہو۔ جب مجھے خون کی ضرورت پڑتی ہے نا تو میرے بابا جان خون کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور کسی بھی طرح خون ارینج کرتے ہیں۔ اور پتہ ہے کبھی خون ملنے میں دیر ہو یا چانسز کم ہو تو میری زندگی سالوں، مہینوں اور ہفتوں سے بھی کم ہو کر دنوں کی محتاج رہ جاتی ہے۔ کون ہے جو ہماری اس مہنگائی کے دور میں مدد کرے؟ کون ہے جو ہمارے درد کو سمجھے؟ ہے کوئی؟
ہے کوئی جو ہمیں خون عطیہ کرے میرے پیارے اور زندگی بخشے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مصیبت زدہ ہمارے سٹیج پر آئے، ہمیں لگا وہ واقعی بڑے مصیبت زدہ ہیں کیونکہ وہ نابینا تھے، مگر جب دوسرے مصیبت زدہ آئے اور جن کے بچے کو آٹزم یعنی ایسے مرض جس میں بچے نہ کھڑے پراپر ہو سکتے ہیں، نہ بات پراپر کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، ماں باپ سنبھال نہیں سکتے، وہ چیخو پکار کرتے رہتے ہیں، جب وہ دیکھا تو لگا کہ شاید یہ زیادہ دکھی ہیں، مگر جب اس کے بعد ایک سیلاب زدہ ہمارے سٹیج پر آئے کہ جن کا سب کچھ بہہ گیا، کچھ لمحوں میں ان کا گھر بھی بہہ گیا، ان کے مویشی بھی بہہ گئے، وہ امیر سے غریب ہو گئے، وہ زکوٰۃ دینے والے تھے اور زکوٰۃ لینے والے بن گئے، تو سوچے اس پر کیسی گزری ہوگی۔ لیکن ان تمام کے بعد جب یہ بچہ ہمارے پاس آیا کہ جو تھیلیسیمیا کا مریض، اور جناب 15 دن کے بعد اسے خون چاہیے ہوتا ہے، ذرا سوچے تو صحیح کہ ان کے ماں باپ کیسے جیتے ہوں گے آج کی مہنگائی کے دور میں، ہر 15 دن بعد خون ارینج کرنا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے تو میں یہ درس دینا چاہوں گا کہ یقیناً اللہ پاک ان کو ان آفتوں سے بچائے، یہ ایک فرضی خاکہ ہے، مگر ان لوگوں نے ہم سب کو ایک پیغام دیا ہے کہ ہمیں بعض اوقات لگتا ہے میں ہی سب سے بڑا دکھی ہوں، میں ہی سب سے بڑی مصیبت میں ہوں، میرا غم سب سے زیادہ ہے، مگر شاید ہمیں بڑے بڑے غموں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ہم شکر ادا نہیں کر رہے کہ اللہ نے ہمیں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ برائے کرم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے واقعی ہمیں کروڑوں سے اچھا بنایا، لوگ بہت دکھی ہیں، آپ جس بھی پرابلم میں ہیں اس سے بڑی پرابلم میں لوگ موجود ہیں۔ تو پہلا درس تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم صبر کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ اور اب آئیے ہم کچھ دیکھتے ہیں۔ میرے بچے، آپ نے کہا کہ ہے کوئی جو اس مہنگائی کے دور میں آپ کو خون دے، اور واقعی یہ بہت مشکل کام ہے، لوگ پیسے تو دے دیتے ہیں، خون نہیں دیتے۔ بیٹا میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، اور ہمارے ناظرین بھی ذرا اسکرین کی طرف دیکھیں گے کہ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک مرد کلندر کی آواز پر آج تک پوری دنیا کے اندر شاید ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کتنے ہزاروں لوگوں کی جان بچائی گئی FGRF کے کام کے ذریعے۔ آئیے کچھ دیکھتے ہیں۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں جو نظام زندگی ہے وہ بری طرح سے مفلوج ہو چکا ہے۔ شہر بند ہیں، اس لیے لوگ بلڈ ڈونیشن اس انداز سے نہیں دے رہے ہیں۔ ہم بچوں کو بلڈ نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم ابو بہت پریشان ہوتے، انکل ہمیں خون دیں۔ تھیلیسیمیا کے ان ننھے بچوں کی زندگی کو خطرے سے نکالنے کے لیے نان پروفٹ آرگنائزیشن جس کا نام دعوت اسلامی ہے، اس کے فاؤنڈر امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری نے اعلان کیا، یہ بچے یا اس طرح کے مریض جو ہے نا، شدید تکلیف کا ان کو سامنا ہوگا، ان کو ہم خون فراہم کر دیں۔ اگر میرا خون کسی کام کا ہو تو میں حاضر ہوں، اور سارے عاشقان رسول ہمت کریں اور اپنے ان بیچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی انسانیت، ہمدردی اور بھائی چارے کا جذبہ پورے ملک میں نظر آنے لگا۔ مولانا الیاس قادری کے صرف ایک اشارے پر لوگ اپنے گھروں سے نکل کر سفر کر کے ان ننھے پھولوں کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کا رسک لے کر بلڈ سینٹرز پہنچے اور خون کا عطیہ دیا۔ یہ صرف خون نہیں ہے، یہ تو زندگی ہے۔ ان ورکرز نے اپنے رہنما کے اعلان پر لبیک کہتے ہوئے ملک کے 100 سے زائد شہروں میں خون کے عطیات جمع کرنا شروع کر دیے۔ خون جمع کرنے کے دوران تمام اسٹینڈرڈز اور سیفٹی میجرز کا بھرپور خیال رکھا گیا۔ سب سے پہلے ڈونر کو سینیٹائز کیا جاتا ہے، پھر ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے، ویٹ کروانے کے بعد پروفیشنل ڈاکٹرز ہیلتھ اور مینٹل لیول چیک کر کے خون جمع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان قیمتی ڈونیشن کو سیو کرنے کا بھی بہترین انتظام کیا گیا۔ اس کام پر ملک کی نامور شخصیات نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ ماشاءاللہ، آپ نے دیکھا کہ اس جیسے ہزاروں لوگوں کی جان بچ چکی ہے، اور الحمدللہ یہ عمل مسلسل جاری ہے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی، یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دعوے میں میں سچا ہوں کہ اب تک 75,000 سے زیادہ 75,632 جو مجھے فگر ملا ہے خون کی بوتلیں اب تک دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے تھیلیسیمیا اور دیگر مریضوں کو دی ہیں۔ یہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں کسی ایک سنگل NGO نے اب تک یہ کام نہیں کیا جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے کر دکھایا۔ تو بیٹا آپ کو یا ایسے جتنے مریض ہیں ان کو خون کی ضرورت ہو تو دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF حاصل ہے۔ اب چلتے ہیں اس دکھی والد کی